وہ تو میں زمانے کے امام کے کچھ لقب سنا جاؤں۔ برادر عزیز وقار انصر بھائی نے آج پہلی ملاقات میں دل مول لیا میرا، اندر بیٹھ کے بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ جو سب سے اچھا لگا مجھے، یہ آپ سب کو لے کے چل رہے ہیں اور سب آپ ایک دوسرے کو لے کے چل رہے ہیں۔ اسی طرح ہی سفر کرتے رہیے۔ جب فیصلے عادل نے کرنے ہیں تو مومن کا کام نہیں کسی پہ انگلی اٹھائے۔ مہربانی۔ جب فیصلے سردار نے کرنے ہیں تو سردار کے فیصلے سردار پہ چھوڑ دیے جائیں۔ ابھی سارے مل کے چلو۔ اور برادر نے ایک جملہ کہا، میں ان کو تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں۔ وہ فرما رہے تھے دین کامل کرنے کے حوالے سے، برادر محترم دین غدیر میں کامل ہو چکا، مہدی نافذ کرے گا۔ مہربانی کامل ہو چکا ہے، بس اب نافذ ہوگا، اور نافذ ہوگا پوری کائنات میں یکساں، سب کے لیے، سب تک حق کا پیغام۔ جی بہت شکریہ۔ حق کا پیغام سب تک انشاءاللہ نافذ ہوگا۔ اچھا ہے اس وقت جو نہیں مانتے مان لیں، ورنہ یہ ذہن نشین رکھیں، منوانے والے کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے۔ اشارہ دے گیا میں، اتنا ہی کافی ہے۔ اور موالیہ نے حیدر قرار، آپ کو ذوالفقار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو جانتے ہو وہ تلوار ہے جو جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور برادر محترم نے میرے تعارف میں فرمایا حجت الاسلام والمسلمین، جس کو اچھا لگتا ہے بسم اللہ، قومی صاحب معذرت کے ساتھ حضور والا، جس کو اچھا لگتا ہے، میرے انتہائی واجب الاحترام بیٹھے ہیں، اہل علم ہیں ماشاءاللہ، وہ ضرور اپنے نام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین لکھوا سکتا ہے، لیکن یہ میرے لیے نہیں۔ اس لیے میں حجت کی تعریف پڑھ بیٹھا ہوں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا حجت کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق۔ حجت وہ ہے جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو، خلق کے بعد ہو۔ مہربانی بھائی انصر، بہت شکریہ۔ محسوس بھی نہ فرمائیے گا، میں یہ لقب اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا، یہ لقب میرے صاحب الزمان کا ہے، وہی ہیں کائنات کے لیے حجت۔ اگر میں عرض کر پایا ہوں تو ٹھیک، بعد میں ناراض نہ ہو تو ایک پہلی دلیل دیتا جاؤں۔ حضور الحمدللہ ایک قوم نمازی ہے، خدا کے بڑے احسان ہیں، یہ قوم نمازی ہے۔ لندن بھی میں اہل بیت ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، میرے سے کسی نے کہا شاہ جی نماز کم ہی پڑھتے ہیں، میں نے کہا نہیں یہ پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے جس کی وجہ دلیل کیا؟ میں نے کہا ان کو پتہ ہے قربت اللہ کے مراد کیا ہے، یہ جانتے ہیں، جو کہتے ہیں نا قربتن اللہ، اس سے مراد کیا؟ میں نے کہا اس قوم کو پتہ ہے۔ لو جی بات کا رخ کہیں اور نہ مڑ جائے۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو حجت الاسلام والمسلمین، الحمدللہ نماز کے بعد ہم سب تسبیح پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے، تسبیح کے بعد زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے کربلا، کاظمہ نجف واپس آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب یہاں انداز تھوڑا سا مختلف ہے وکیل صاحب، انداز تھوڑا سا ہم نے 13 معصوموں کو سلام کیا، لیکن جو ہی منزل پہ بات آئی آپ نے خود مجھے چھیڑا ہے کہ مہربانی، بات جو ہی، بہت شکریہ، منزل پہ آئی، ہماری کمر بھی جھک گئی، ہماری آنکھیں بھی بند۔ اچھا ہم نے پڑھا کیا؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ اکیلے بیٹھ کے سوچنا، پہلا خطاب ہے، بندے یہ نہ کہیں سید پہلی دفعہ سائیوال آیا ہمیں پریشان کر کے چلا گیا۔ میں اتنا زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک جملہ کہہ جاؤں گا، جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو وہ علی کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ میں میرا خیال اشارت نہیں کرتا۔ بہت شکریہ۔
مہربانی، میں بہت شکریہ۔ بچوں بیٹا جو چھوٹے بیٹھے ہو نا جوان، بیٹا شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، حصے دار، سانجھی دار۔ مثلا یہ باہر کوئی شاپ ہوگی، اس کا جو شریک ہوگا یعنی اس کا جو پارٹنر ہوگا اس جیسا ہوگا۔ یہ ہے شریک القرآن۔ فیصلہ اکیلے بیٹھ کے کرنا، امام قرآن کے شریک ہیں یا قرآن امام کا شریک؟ بس کہیں رخ اور نہ مڑ جائے۔ لو جی، ہم نے پہلا سلام، پھر مظہر الایمان، پھر خیفت الرحمن پڑھا ہے نا، آخری سلام السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، الامان 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 من فتنت زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ جو ماشاءاللہ عربک گرامر سمجھتے ہو تو کیا بات ہے، جو نہیں ابھی سمجھتے کوئی بات نہیں، آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہم نے ہمارا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب۔ خالی سلام نہیں، باقی ہستیوں کو صرف سلام، منزل کو خالی سلام نہیں، عرضی بھی ہے، گزارش بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے۔ الامان، بچا لے، پناہ دے۔ ایسے کو بھی صاحب بچا لے، پناہ دے۔ کن چیزوں سے بچنا چاہتا ہے؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے بچا لے۔ سارے معصوموں کو سلام کیا، کسی کو کہا نہیں بچا۔ جو ہی بات منزل پہ آئی، آنکھیں کمر جھک گئے اور کہا بچا۔ اچھا، ساہیوال والوں نے صرف نماز کے بعد کہا بچا؟ سرگودا والوں نے بھی کہا ہوگا، خوشاب والوں نے بھی کہا ہوگا، لاہور والوں نے بھی کہا ہوگا، سندھ والوں نے بھی کہا ہوگا، اسلام آباد، پورے پاکستان، پھر ساتھ کے ملک ہیں، پھر امریکہ ہے، پھر کینیڈا ہے، پھر انگلینڈ ہے، ہر جگہ مومنوں نے کہا بچا بچا۔ اس کا مطلب صاحب ہوتا ہے حجت، اور حجت وہی ہے جو جہاں پکارے اس کو وہاں بچائے۔ شاباش شاباش، اچھا لگے تو بسم اللہ۔ مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی جو مجھے مہربانی۔ جو جہاں پکارے اس کی پکار وہیں پہ سنے۔ ہمارا کامل یقین ہے وہ سن بھی رہا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں پوری علمی ذمہ داری سے ثابت کر دینے پہ تیار ہوں، کہہ کے جا رہا ہوں، نماز کے تشہد میں آخری سلام زمانے کے امام کو ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب وہ سامنے بیٹھا ہے۔ حجت تو پھر یہی ہوتی ہے نا۔ اس لیے فرمایا ہمارے چاہنے والوں، جب تمہاری گردن پہ تلوار پہنچ جائے، مہدی کو آزما کے بلا کے دیکھنا، جہاں پکارو گے وہ وہیں پہنچ جائے گا۔ تھوڑا سا میں آپ کے خدمت میں عرض کر پایا۔ اب ایک کام آپ نے کرنا ہے، نماز کے بعد جو زیارت پڑھنی ہے جلدی نہیں پڑھنی، سمجھ سمجھ کے پڑھنی۔ بڑا اسرار چھپے ہیں، بہت زیادہ راز ہے۔ صاحب العصر والامر زمان، آپ نے خوبصورت داد دی، میں شکر گزار ہوں، حوصلہ افزائی کا شکریہ، ورنہ آپ کے امام نے میرے اوپر کرم فرمایا۔ 19 سال سے سرکار نے ان چیزوں سے بھی بے نیاز رکھا ہے۔ جب لفافہ نہیں لینا، بڑی بات ہے، جب لفافہ 19 سال کو چھوٹا عرصہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں یہاں آیا، مجھے 2-3 صاحب بلکہ آپ کے علاقے کے مہربانوں نے کہا شاہ جی بڑا اچھا لگا آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ پیسوں کو ہاتھ، نیاز کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی، میں نیاز کو ہاتھ لگاتا ہوں، کھاتا ہوں، یہ فیس ہے۔ میری ماں نے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ، میرا نیاز سے انکار ہے ہی نہیں، مگر وہ نیاز جو سننے والوں کے لیے بھی ہے۔ مہربانی بھائی انصر کئی جگہوں پہ بانی مجبور کر دیتے ہیں۔ شاہ جی ایک جگہ گیا میں پڑھنے، تو انہوں نے کہا شاہ جی یہ 80,000 روپیہ نہیں لے کے جاؤ گے تو میں گاڑی کے آگے لیٹ جاؤں گا، آپ کو لے جانے ہوگا۔ اور اگلی بات میں بڑا حیران ہوا بھائی انتخاب، بڑا حیران ہوا، مجھے کہتے ہیں آپ نے نہ لیا تو میں سمجھوں گا میری مجلس قبول ہی نہیں ہوئی۔ مطلب میری قوم کے بانیان کا مزاج دیکھیے، قبول نہیں ہوئی۔ میں نے کہا حضور یہ جملہ واپس لے لیجئے، اگر قبول صاحب و زمان نہ کرتے تیری مجلس نہ ہوتی۔
بہت شکریہ. جملہ تو واپس لے لے. اگلی بات میں لیٹ جاؤں گا. کیوں زبردستی دینا چاہ رہے؟ جب میں لیتا نہیں، میرا امام سے وعدہ ٹوٹ جائے گا. سرکار کریم ہے، وہ رکھتے کسی کا نہیں. کہنے لگے شاہ جی لے کے جانا پڑے گا. میں نے کہا یار میری شرط ہے. پھر کہنے لگے جی بتائیے میں حاضر ہوں. میں نے کتنے بندوں نے خطاب سنا؟ کہنے لگے 200-250 بندے. میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ 80,000. میں نے کہا 80,000 80,000 80,000 کے 250 لفافے بھرا. دروازے پہ کھڑا ہو، مجلس کے بعد ایک ایک کو دے. نیاز ہے نا؟ کہنے لگے نہیں شاہ جی وہ مولا کی محبت میں آتے ہیں. میں نے کہا افسوس ہے، سننے والے مولا کی محبت میں آ سکتے ہیں، پڑھنے والے نہیں آ سکتے. مہربانی 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 صاحبان، بہت شکریہ حضور. سننے مہربانی کمی صاحب بہت شکریہ. سننے والے آ سکتے ہیں، پڑھنے والے نہیں. لو جی وہ بندہ کہتا ہے شاہ جی مجبوریاں ہیں 100. میں نے کہا کربلا میں جنہوں نے قربانیاں دی تھی ان کی بھی تو مجبوریاں ہوں گی نا. کہنے کہ شاہ جی آپ ہی بتا دیں کربلا کیا ہے. میں نے کہا اشرے سنے گا یا اشروں کا نچوڑ سنے گا؟ کہنے کہ شاہ جی اشرے بھی سنوں گا لیکن ابھی تو نچوڑ بتائیں. میں نے کہا پوری علمی ذمہ داری سے. قمی صاحب غور فرمائیے گا، تائید بھی فرمائیے گا بے شک بات میں بیٹھ کے. میں کہا پوری علمی ذمہ داری سے کربلا کا نچوڑ بتا رہا ہوں، مگر اس کے لیے جو کربلا سن کے سن نہ ہو. کہنے لگے شاہ جی بتائیے. میں نے کہا کربلا کا ایک ہی نچوڑ ہے. کربلا اس کمال کو کہتے ہیں جو لالچی کو قبول نہیں کرتے. مہربانی بھائی صاحب، مہربانی بھائی صاحب، مہربانی یار، شکریہ جی. کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی. کربلا میں لالچیوں کی گنجائش نہیں. کربلا عاشق بناتی ہے، کربلا حر بناتی ہے. بھائی انصر چلو ایک بات سے بات ایک چھوٹی سی میں اور عرض کرتا جاؤں. گھبرا تو نہیں گئے؟ جی بہت شکریہ حضور. آج دل ہے ڈھیروں گفتگو کرنے کا، دیکھتے ہیں آپ جہاں تک سماعت فرما سکے. میں حاضر ہوں اس قوم کے لیے. قوم سمجھے صحیح، فرق محسوس کرے اور اس ممبر کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرے. نہیں تو آنے والوں کو کہے بتا، وارہ نہ پڑھ، بتا کیا ہوا تھا، ساتھ تیاری کرا کے جا. امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ بتا یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اتنے سارے تشریف فرمائے تو کیوں تشریف فرمائے؟ ناراض ہو گئے ہو لگتا ہے. ادھر سے بھی دروازہ ہے؟ اچھا ماشاءاللہ. اچھا یہ دروازہ بھی رکھا ہوا ہے. اچھا غور فرمائیں گے جی. میں ایک جملہ عرض کروں. ایک دن آپ کی خطب کہتی ہیں علی کالی بیٹا. انصر بھی کیا کنڈی لگوا رہے ہیں؟ اچھا نہیں مجھے تو نہیں، خیر وہ توجہ ساروں کی ادھر ادھر. جی درود کا تو فال محمد کی بارگاہ میں پیش. کتنا پیارا درود پڑھا آپ نے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معصوم کا ایک فرمان ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. امام فرماتے ہیں جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا وعجل فرج آل محمد. فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ درود. محمد واجل فر. بہت شکریہ. بولو گے تو نہیں یاد رکھنا. انصر بھی یاد کراتے رہیں گے آپ کو. یہ اجل فرج آل محمد یا واجل فرج ہم ضرور پڑھا کرو، مگر اس لیے نہیں کہ مولا کی زیارت ہوگی. شیعہ لالچی نہیں، شیعہ حکم سمجھ کے کرتا ہے. گہری بات تھی یار، کوئی دو چار بندے ہی سمجھ ہے میری بات. شیعہ لالچی نہیں، شیعہ حکم. بھئی مولا نے کہہ دیا تو بسم اللہ. یہ نہیں کرتا کہ دے گیں کیا. انصر بھی ویسے مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں آپ کو مولا جزائے خیر دیں، آپ کو یہ دیں، آپ کو وہ دیں. میں مومنوں کو کہتا ہوں یار کربلا غور سے سمجھو. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا ان جیسوں نے ہم جیسوں کو ذکر کے قابل بنا دیا اور ہمیں کیا چاہیے. مہربانی ہے، مہربانی ہے، بہت شکریہ.
شکریہ حضور، انہوں نے ہم پہ اتنا کرم، ہم جیسوں، بہت شکریہ، جملے کی قدردانی فرمائی ہے، ان جیسوں نے ہم جیسوں کو اپنی ذکر اور فکر کے قابل بنا دیا، اور کیا چاہیے؟ یہ کوئی چھوٹی کریمی ہے؟ کہیں پڑے ہوتے، کہیں گھرے ہوتے، نہیں، ہمیں اپنی فکر کے قابل بنایا، ہمیں درود کے قابل بنایا، ہمیں علم کی زیارت کے قابل بنایا، ہمیں حسین کا تبرک کھانے کے۔ میں حیران ہوں، شیعہ امیر کو دل میں بچھا کر امیر ہو کے پھر بھی منگتے ہیں۔ مہربانی، میری گفتگو ہوگی ایسے ہی، میں نے تھوڑا سا جگا کے جانا ہے، اتنی دور سے پیٹرول لگا کے آیا ہوں، لے کے بھی کچھ نہیں جانا، جگا کے نہ گیا فائدہ کیا لینے کا؟ جگا کے جانے، جاگو، شیعہ امیر کو دل میں بٹھا کے امیر ہیں، غریب نہیں، منگتے نہیں، عاشق ہیں۔ آؤ آج ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں، سائیوال کی سرزمین میں، علم عباس کے سائے میں، شیعہ جنت کا طالب بھی نہیں ہوتا۔ قمی صاحب میں ایک بہت بڑا دعویٰ کر کے اس کی دلیل دے کے جا رہا ہوں، شیعہ طالب جنت بھی نہیں، شیعہ نماز پڑھتا ہے، خدا تیرا احسان، تو نے مجھے مصلی پہ بیٹھنے کے قابل بنایا۔ شیعہ جلوس میں آتا ہے، مولا تیری بڑی کریمی، تو نے مجھے وہاں کھڑا کیا جہاں آپ بھی تھے، مولا مجلس پہ تو نے بلایا، آپ اکیلے نہیں 14 بیٹھے تھے۔ شیعہ طالب جنت بھی نہیں ہے۔ انصر بھائی، بندے میرے اس نوجوان سے ناراض نہ ہو جائے، میں نے اس کی محبت دیکھی، پورے سائیوال کی مجھے خوشبو آ گئی، یہ لگا سید صرف آپ کی چاہت ہے، آپ کو بلانے کے لیے میں پروگرام رکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ، اور جو انداز تھا، لو جی سنبھالیے گا، کوئی بندے اس کو نہ پریشان کرے۔ سید اتنی بڑی بات ممبر پہ کر گیا کہ شیعہ جنت کا طالب نہیں، شیعہ وہ نہیں جو نماز پڑھے اللہ جنت دے، روزہ رکھے اللہ جنت دے، سوداگر نہیں شاکر ہے۔ کوئی ایک بھی بیٹھا ہو اس جملے پہ غور فرما لے، سوداگر یہ ہوتی ہے نا، میں نے کیا تو بھی دے، شاکر یہ ہے تیرا شکریہ قابل نہیں تھا بنا دیا۔ مہربانی، تھوڑی سی ایسی گفتگو ہے کہ جو اس ممبر کی ضرورت ہے۔ لو جی، بندے کہیں گے شاہ جی ممبر پہ کہہ کے نماز پڑھو، جنت نہیں مانگنی، شکر کرنا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ سید اتنی دور سے آئے، ان کی اپنی طبیعت اپنا مزاج ہے، لیکن یہ کیا ہمیں جنت سے بھی یہ مانگنے سے بھی یہاں ہٹوا گئے؟ میں ہٹانے نہیں آیا، صرف عرض کرنے آیا ہوں، اگر آج کے بعد بھی تیرا دل کرے نماز کے بعد شیعہ ہو کے جنت مانگوں، ایک دفعہ بہلول سے مل لینا۔ مہربانی، ایک دفعہ سرکار بہلول سے مل لینا، اور جا کے کہنا تخیل میں، خیالات میں، اے جناب بہلول، وہ میں نماز پڑھتا ہوں جنت، روزہ رکھتا ہوں جنت، عزاداری جنت، لنگر تبرک جنت، آپ بتائیے شیعہ وہ ہے جو جنت مانگے؟ بہلول تجھے مسکرا کے کہیں گے تیری مرضی جیسا تجھے اچھا لگے، پر مجھے یہ پتا ہے شیعہ وہ ہے جو جنت بانٹے۔ میرا خیال ہے تھوڑی سی دیر ہو گئی، لیکن شکر ہے پہنچ گیا ہو۔ مہربانی بیٹا ادھر آ جاؤ، ادھر سامنے آیا۔ شیعہ وہ نہیں، ادھر آ جاؤ بیٹا سامنے، شیعہ وہ نہیں جو جنت مانگے، شیعہ وہ ہے جو جنت بانٹے۔ کیا خیال ہے، مانگنے والوں میں ہونا چاہتے ہو یا بانٹ؟ بہت شکریہ، گھبراؤ نہ، یہ بڑا کریم گھرانہ ہے۔ مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یا ان کی محبت ہی بندے کو شہادت کے درجے پہ لے جاتی۔ ماتا مغفورہ، یہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا پیکیج ہے، تو محبت رکھ تو مغفرت شدہ ہے۔ میں چاہتا ہوں میری قوم لالچ سے باہر نکلے، لیکن معذرت کے ساتھ انتخاب بھائی اور برادر محترم اپنے بھائیوں کو جا کے کہنا نہ کہ سید کیا کہہ گیا ہے، بعد میں سائیوال کا راستہ نہ بند ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں میری قوم لالچ سے باہر آئے، عاشق بنے۔ لبیک جو کہتی ہے میں حاضر، وہ غیر حاضر ہے جو حاضر ہو کے کہے دے گا کیا؟ نہیں، چند بندوں نے سمجھا ہے، باقیوں نے غور ہی نہیں فرمایا۔ وہ حاضر نہیں، وہ غیر حاضر ہے، جو حاضر ہونے کا دعویٰ کر کے کہے دے گا کیا؟ لبیک وہ کہے جو کشتیاں جلا کے کہتا ہو میں نے لبیک اس لیے
کہی ہے کیونکہ محمد نے غدیر میں کہا تھا تو غلام ہے، اور غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو۔ بہت بڑا تحفہ ہے حضور، ساہیوال سرگودا والوں سنبھالیے گا۔ غلام وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو، جس کی مرضی ہو وہ غلام نہیں ہوتا۔ لوگوں کو لفظ مولا کی سمجھ آ گئی تو مزاج بدل جائیں گے۔ لالچ سے باہر نکلو، کربلا جاؤ، حسین کی رضا ڈھونڈو۔ سرکار چاہتے ہیں آؤ میں تمہیں حر بناؤں، تم وہاں جا کے کفن ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہو۔ نہ، حسین کی رضا لے کے آؤ، حر جیسا مزاج لے کے آؤ، حبیب جیسی خوشبو لے کے آؤ۔ بندے کہیں گے شاہ جی آج تو آپ نے بس ہمیں بس پریشانی کرنا ہے، یہ کیا کربلا جا کے کفن نہ لے، کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ مہربانی حضور، کوئی اس انداز سے بھی گفتگو سنو نا۔ بہت شکریہ یہ ریکارڈنگ والے بھائی۔ کفن وہ لے جس کو، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، میں اپنی بات پہ قائم کھڑا ہوں، دعویٰ کیا، دلیل دینے لگا ہوں۔ کچھ بندے پریشان ہو گئے، سید نے ممبر پہ کیا کہہ دیا؟ کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ ہاں تم یقین والے ہو، یقین میں رہو، شک میں نہ پڑو۔ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ فتویٰ نہ لگا لے، فتویٰ نہ لگانا، تحفہ دے کے جا رہا ہوں، معصوم کا فرمان ہے، ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو، گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے۔ اوئے ہوئے ہوئے، مہربانی مہربانی۔ جس نے اٹھنا، بہت شکریہ، جس نے اٹھنا ہی کربلا سے ہو وہ کفن ڈھونڈے گا۔ وہاں جا تجھے کفن کا ہوش نہ ہو، کسی چیز کا خیال نہ ہو، بس محسوس کر مجھ جیسے کو اس جیسے نے وہاں بلا لیا۔ مسائل کی طرف رخ نہ مڑ جائے، میں کچھ عرفان کے موتی اور بھی آپ کی جھولیوں میں ڈالنا چاہتا۔ ایک نظم پڑھی تھی بھائی انصر لندن والے بیٹھ ٹی وی پہ بیٹھ کے، حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ یہ وادی عشق ہے یار، مہربانی کرو یار، کوشش کرو اپنے مزاجوں کو عشق پہ لاؤ، آہستہ آہستہ ان کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو۔ نہیں میرا نہیں خیال میں عرض کر پایا، میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہی سنا دیتا ہوں تاکہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے، میں پھر واپس آتا ہوں۔ 5ویں شہزادے لال ولایت مولا باقر العلوم واجل فرج آل محمد، تھک تو نہیں گئے؟ بہت شکریہ، سرکار کا دور ہے، ظاہراً تشریف فرما ہے، وکیل صاحب بادشاہ معظم تشریف فرما ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک شخص ہے، نام ہے جابر، یہ وہ جابر ابن عبداللہ انصاری نہیں، یہ دوسرے جابر ہے۔ سرکار کے سامنے بیٹھا ہے اور گفتگو کر رہا ہے، اور دوران گفتگو انصر بھائی یہ بادشاہ کو عرض کرتا ہے، مولا کچھ عطا تو کیجئے، حالات بڑے ٹائٹ ہیں، ہاتھ بڑا تنگ ہے، کچھ دیجئے۔ مسکرا کے فرماتے جابر تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، عرفان ہے اس کے اندر چھپا ہوا، محب ہے، سرکار سے کہتے کچھ دیجئے، فرماتے تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ لمحہ نہیں گزرا، ایک شیعہ آیا، وہ محب تھا، یہ شیعہ آیا، یہ محب تھا، اب شیعہ آیا۔ بندے پھر انصر کو نہ کہیں اتنا بڑا اعلان کر دیا سید، پھر ہمیں پریشان کر کے جا رہے، محب اور ہیں شیعہ اور ہیں۔ اگر میں نے کتابوں میں نہ پڑھا ہوتا معصوم کا فرمان، میں ممبر پہ بیان نہ کرتا۔ 11ویں لال ولایت سے پوچھا گیا تھا، مولا یہ شخص دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں، شیعہ ہے، فرمایا نہیں یہ محب ہے۔ سرکار محب اور شیعہ میں فرق؟ ساہیوال والو، بادشاہ معظم نے ہمارے دلوں کی ذہنوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے کرم فرمایا، فرمایا سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں۔ مہربانی مہربانی
جی کتنا بڑا احسان ہے. بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور. جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں. دیکھو نا، اللہ نے کسی کو اولاد عطا کی ہوں، 1 2 3 4 5 جتنے بھی خدا نے دیے ہوں، تو ویسے تو اچھے سارے لگتے ہیں، لیکن جو باپ کو مان کے باپ کی مانے، بہت شکریہ. انصر بھائی باپ کی خواہش ہوتی ہے، یار باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ پڑھ لکھ کے کوئی بڑا آدمی بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی بڑے مقام پہ بڑے عہدے پہ پہنچے. یار باپ کی خواہش ہے نا، ہے نا. جو بچہ نہ پڑھے، محنت تو باپ ساروں پہ کرتے ہیں، پھر اس نے ریڑھی لگانی ہے. لیکن جہاں بھی کوئی پوچھے گا نا، سنا بچے کیا کرتے ہیں، باپ مسکرا کے کہے گا پتر میرا بڑا لائق ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے. کوشش کر جب رجت میں امام تعارف کرائے نا تو سرکار کہیں ریت میری بڑی لائق ہے. ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی، بہت شکریہ. ریت میری بڑی لائق. ایک جگہ اہل سنت کا ختم پڑھنے چلا گیا، تو ختم کے سے پہلے مولوی صاحبان بیٹھے تھے کافی زیادہ ماشاءاللہ. تو وہ کہنے لگے شاہ صاحب تھوڑی سی گفتگو کریں گے. میں نے کہا جی بسم اللہ، حاضر ہوں. ان سارے مولاناؤں سے پوچھ لیجئے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ سید ہے، پڑھیں ہم سنیں گے. 2 باتیں کی حضور. پہلی بات تو میں نے ان سے کی ماشاءاللہ سارے نمازی نظر آ رہے، خوبصورت محراب ہے تمہارے ماتھوں پہ، کیا بات ہے، اللہ تمہیں اور بھرپور توفیق دے. میرا یہ سوال ہے، یہ بتاؤ، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ بتاؤ نماز کے فائدے کیا ہیں. ایک بیچ میں فرمانے لگے نماز دین کا ستون ہے. ایک فرمانے لگے نماز مومن کی معراج ہے. میں نے کہا حضور کوئی سب سے بڑا فائدہ اگر کوئی مہربانی فرمائے، شفقت فرمائے، مجھے بتا دیں. ایک فرمانے لگے ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء، نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے. میں نے کہا معذرت کے ساتھ آپ نے ختم پہ بلا ہی لی ہے تو پھر سن لیجئے، نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے، کہنے والا ہے محمد. کہنے لگے جی بالکل سرکار نے کہا ہے. میں نے کہا کوشش کر نماز پڑھ کے برائی بے حیائی سے بچ، توہین محمد نہ کر. شاباش شاباش، مہربانی مہربانی حضور، مہربانی حضور. مہربانی ہیں جی، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور. میں پھر عرض کرتا ہوں نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے، کوشش کر نماز پڑھ، توہین رسالت نہ کر. حضور یہی سوال میرے اپنے مولا کے چاہنے والوں نے، میں جب لائیو پروگرام کر رہا تھا ادھر لندن اسٹوڈیو، وہاں آ گیا. شاہ صاحب یہ بتائیے کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہو گئی. قمی صاحب اپنے مولا کے چاہنے والوں میں سے کسی نے سوال کیا سید کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہو گئی. میں نے یہی فرمان سنایا. میں نے کہا جس دن دنیا کی ہر عورت تجھے ماں بہن نظر آئے سمجھ تیری نماز قبول ہو گئی. مہربانی حضور، مہربانی حضور، بے بہت شکریہ حضور، بے مہربانی حضور، مہربانی حضور، بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ، ورنہ نماز پڑھ کے بھی کہو گے قبول کر نا. تجھے موقع دیا ہے قبول کروانے کا، کوشش کر ایک نماز سے دوسری نماز تک بے حیائی نہ کر. اسی طرح میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں تو ان کے لیے بھی پیغام ہے. بابا سیدو تمہارا باپ ہوں، تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں، بابا دنیا کا ہر مرد بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے. ویسے بھی جن کی آنکھیں اتنی خوش نصیب ہوں جو علم دیکھیں وہ حرام دیکھتی اچھی نہیں لگتی. مہربانی بیٹا، مہربانی. ویسے بھی خوش نصیب نہیں، جہاں بھی علم دیکھیں آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں، دل بھی جھک جاتا ہے. میرے مولا وفادار کی نشانی ایسے ہی ہے، آنکھیں بھی جھک گئی، دل بھی جھک گیا. تو اتنی خوبصورت نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. اگلے دن ایک صاحب میرے سے کہتے ہیں سید یہ بتائیں میں گھر پہ علم لگانا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا.
میں نے کہا جس گھر پہ غازی کا سایہ ہو اندر غلاظت کا سایہ نہ ہو. اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں. بہت شکریہ، مہربانی حضور. اچھا چلو تمہیں تمہارا مقام بتاتا ہوں، میں پھر واپس آتا ہوں. وہ واقعہ یاد کرائیے گا، میں بھول نہ جاؤں. تمہارے مقام کیا ہے؟ کبھی اپنے آپ پہ اکیلے بیٹھ کے سوچو گے نا تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. تم بڑے کمال ہو. بس کوشش کرو. اتنی تمہیدی گفتگو کرنے کا مقصد یہی تھا، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو. بھائی انتخاب شاہ جی، یہ سارے مجمع کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو. تمہارا مقام خدا نے بڑا بلند کیا. کیسے؟ بتاتا ہوں. میں آیا بھائی انصر کے پاس. آتے ہی وہ ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے بھائی انصر سے ساروں سے ملاقات کری. انصر بھائی نے بھی انجمن کے دوستوں سے ملاقات کری. بڑا اچھا لگا. سب کی زیارت خدا نے ہمیں عطا کی ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی سرکار کے ظہور پہ پھر سب ملیں گے انشاءاللہ. بلکہ کوشش کیا کرو جب گھر سے صبح نکلا کرو نا، کام پہ، کاروبار پہ، نوکریوں پہ، گھر والوں کو کہہ کے جایا کرو ظہور کا اعلان اچانک ہے. اگر کعبے اعلان ہو گیا کٹھے ملیں گے. بچے آپ سے سوال کریں گے جی وہ تو بابا جی آپ کی جیب میں تو پیسے ہیں، ٹکٹ لے لوگے، ہم کیسے جائیں گے؟ بچوں کو، گھر والوں کو، مومنوں کو بتاؤ، کندھے ہلا ہلا کے بتاؤ. آنے تو دو. پہلا قدم شاہیوال ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا. بہت شکریہ. آنے تو دو بادشاہ کو. یہ عادتاً طبیعتاً اپنے مزاجوں میں رکھو. بھئی آپ جا رہے ہیں خدا حافظ، یہ کہہ کے ایک دوسرے کو کہو اب ملیں گے کعبے. تھوڑی سی تڑپ تو پیدا ہونا یار. جیسے دعاؤں میں بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں ہم مومن ایک دوسرے کو. آج میں تمہیں شاہیوال والوں پتہ نہیں تمہارے کیا عشق ہے، میرے منہ سے سرکار نکلوا رہے ہیں، سنبھالو. اس دور میں حکم ہے شیعہ سے ملے، ایک دعا دے، اللہ تجھے مجھے مہدی کے لشکر میں کٹھے شمار کرے. ہم نے ایک دوسرے کو دعائی کبھی نہیں دی. صاحب زمان کے لشکر میں وفاداروں میں تمہارا اور ہمارا مقام ہو جائے. ایک دوسرے کو ایسی دعائی نہیں دی، لیکن یہی دیا کرو. لو جی بات رہنا جائے علم عباس کی بات ہے. انصر بھائی میں جو ہی آیا، انصر بھائی فرض کرو اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر کی چھت پہ لے گئے. مجھے کہنے لگے سید آئیے آپ کو میں ایک بہت خوبصورت زیارت کراؤں. میں نے کہا انصر بھائی لے چلیے. چھت پہ لے گئے تو مجھے بہت خوبصورت پیارا سا علم دیکھنے کو ملا. دلی خوشی ہوئی تو مجھے کہنے لگے دیکھیں شاہ جی کتنا خوبصورت ہے. میں نے کہا انصر بھائی واقعی یہ تو بہت خوبصورت علم ہے. انصر بھائی یہ چھت پہ کیوں لگایا، زمین پہ کیوں نہیں لگایا؟ کہنے لگے سید وفادار کی نشانی ہے، بلند ہونی چاہیے. میں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کیا، بلند لگایا. لیکن انصر بھی مجھے ایک سوال کا اور جواب چاہیے. سرکار عباس علمدار، اب سنیے گا سہیوال والوں، میں بہت آہستہ پڑھتا ہوں تاکہ بندے تک بات پہنچ جائے. سرکار عباس علمدار علیہ السلام کے ہاتھوں میں کربلا میں کیا یہی علم تھا جو چھت پہ لگایا ہے؟ کہنے لگے بھائی یہ وہ نہیں، اس کو ان سے نسبت ہے. ایسے ہی ہے، اس جیسا تھا، نسبت ہے. میں نے کہا اچھا انصر بھائی پھر آج میں مجمع سے ایک بات کروں گا اور ان کو ان کا مقام کا تھوڑا سا احساس دلانے کی کوشش کروں گا. انتخاب شاہ جی سنیے گا ذرا، قیمتی تحفہ ہے سیدزادہ. کہنے لگے جی بسم اللہ. ضرور. میں آیا ممبر پہ، میں نے سوال کیا انصر بھائی آپ نے علم عباس کی بڑی خوبصورت مجھے زیارت کرائی ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. کہنے لگے سید بس یہ مولا کی مہربانی ہے، میری گھر کی چھت پہ لگا ہے. میں نے کہا انصر بھائی میں پورے مجمع کے سامنے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے جی حکم کریں سید. میں نے کہا یہ جو علم میں پائپ ہے، یہ جو سٹیل کا لوہے کا پائپ ہے، یہ کہاں سے لیا؟ کہنے لگے یہ سہیوال سے. میں نے کہا شاہ جی اوپر جو کپڑا ہے فرہرا ہے یہ کہاں سے لیا؟ کہنے لگا جی سہیوال سے. کس سے؟ کپڑے کی دکان سے. اچھا سہیوال کی دکان کے پائپ سے ٹکڑا، سہیوال کے کپڑے کی دکان سے کپڑا، دونوں اگر علم عباس سے نسبت پا جائے تو بلند. آل محمد چاہتے ہیں ذکر آل محمد میں آ، کیا ہوا تھا سن، تاکہ علم کپڑا بلند ہو سکتا ہے تو تو بھی بلند ہو جا. تو بھی تو سہیوال کا ہی ہے نا یار. مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار. میں نے
نے بڑے آسان انداز میں آپ تک بہت شکریہ بات پہنچائی ہے۔ اوہ اگر کپڑا اور پائپ بلند ہو سکتا ہے، عباس سے نسبت پا کے تو بھی بلند ہو جا۔ گر بھی بتاتا ہوں بلند ہونے کے کیا ہے، اشارت میں عرض کر گیا ہوں، پھر میں عرض کرتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ سوال ایسا ہو جائے، جی بلند ہو گئے تو کیا ہوگا؟ آؤ ڈاکٹر اقبال آل اللہ مقامہ علامہ محمد اقبال، ان کے پاس چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کی روح سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی بلند ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تھا، پھر علی والوں کے لیے کہا تھا، پھر مومنوں کے لیے کہا تھا، عاشقوں کے لیے کہا تھا، کیا خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے ہی رہا۔ مہربانی 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 مہربانی، اپنا مقام پہچانو، بلند ہو جاؤ، ہر وقت اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو، کم قیمت پہ نہ بیچو۔ کوئی ضرورت نہیں کسی کی کوٹھی، کسی کے قلعے دیکھ کے متاثر ہونے کی۔ وہ جو اس کے پاس 50 کلو زمین ہے، اس کے پاس 4 کنال میں کوٹھی ہے، شیعہ بننا ہے ہم نے۔ شیعہ جلتے نہیں، جلاتے ہیں۔ یہاں نہیں، آگے کرنا کیا ہے؟ اگر کسی نے کہا وہ دیکھ اس کے پاس 4 کنال میں کوٹھی ہے، ہم نے شیعہ بن کے کہنا ہے اللہ اسے اور دے۔ اس کے پاس 50 ایکڑ زمین ہے، خدا اسے اور دے، مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ نہ، میں تو بڑے ظرف والا بندہ ہوں، میں تو دعا دوں گا سب کو، شیعہ جو ہوں۔ اور اگر تمہیں کوئی کہے وہ دیکھو اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، سینہ چوڑا کر کے کہنا سید آیا تھا، شاہیوال بتا گیا، میرے پاس کچھ نہ ہو، علی تو ہے نا۔ بہت شکریہ۔ یہ چیزیں اپناتے جاؤ گے تو انشاءاللہ اس معیار پہ آ جاؤ گے جہاں امام دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں وہ چھوٹا سا واقعہ مکمل کروں، میں پھر واپس آتا ہوں۔ جو میں نے کہا ہے ہم نے بھی اس معیار پہ پہنچنا ہے، گر کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ سرکار نے جابر کو فرمایا تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ یاد ہے نا؟ اتنی دیر میں شیعہ آیا، تاریخ نے نام لکھا ہے کمیت اسدی، شاعر ہے، سرکار کی خدمت ہے۔ میرا سلام فرزند رسول پہ۔ سرکار نے فرمایا علیکہ السلام۔ میں نے کمیت سے پوچھا، اب میں اس واقعہ روک رہا ہوں، میں صرف ایک روح سے جو ان کی بات کی ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ کمیت تو نے زمانے کے امام کو سلام کیا، اس کا مطلب کیا؟ کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ میں نے کہا میں کیا کروں گا؟ تو بھی صبح صبح اٹھ کے حجت کو کعبے کی طرف رخ کر کے سلام کیا گیا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا ابا صالح، السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ میرا سلام ہو آپ پر، پریشان نہیں ہونا، وہ تجھے کہیں گے میرا بھی سلام۔ جن کو حجت علیہ کا سلام کرے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ مہربانی حضور، مہربانی۔ میرا سلام فرزند رسول پر۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام۔ کیسے آنا ہوا؟ سرکار میں نے وہ آپ کے گھر کی شان میں کوئی نظم، کوئی قصیدہ لکھا تھا، سرکار سناؤں؟ فرماتے ہیں سنا۔ اس نے شروع کیا، شاہیوال والوں مکمل کیا۔ سرکار نے دائیں طرف کھڑے ہوئے غلام کو فرمایا اندر جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے آ۔ مہربانی مہربانی، جہاں 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے آ۔ وہ غلام تھا، اس نے امر کی پاسداری کی، اندر گیا، 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے آیا۔ اس نے آ کے کمیت کو دی۔ کمیت نے تھیلی کو نہیں دیکھا،
कुमैत ने उसे देखा जिसका देखना इबादत था। थक तो नहीं गए सही बात। मेहरबानी, इसकी निगाह हुज्जत दौरां पे है, इमाम वक्त पे है। सरकार मेरा दिल है, एक और नज़म कसीदा सुनो, ज़रा फ़र्क महसूस करना। आज वाले हम जैसे नहीं मिंबर पे, जो ऐसे नोटों की बौछार हो जाए तो दिल करता है और सुनाऊं, ये और मयार है। हम होना चाहते हैं करोड़पति, आशिक होता है मौलापति। बे मेहरबानी यार, ज़रा जागो यार, यार जागो यार, बे मेहरबानी। हम होना चाहते, बहुत शुक्रिया, हम होना चाहते हैं करोड़पति, हमारा नाम हो, हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो। आशिक दुनियापति नहीं होता, आशिक मौलापति है। आशिक की सिर्फ और सिर्फ निगाह इमाम पे है, आशिक की रज़ा सिर्फ इमाम की रज़ा में है। लो जी, बात तवील ना हो जाए। हजूर जमाइयाँ ले रहे हो तो शायरी है, सही बात, जमाइयाँ नहीं लेनी। वो देखिए 2-4 और भी आ गई। अच्छा, 2 मिसरी सुना देता हूँ। किसी आशिक ने कलम उठाया, शायरी के लिए डायरी रखी है ताकि मोमिनीन को साथ साथ शायरी से भी। जी बहुत शुक्रिया। किसी आशिक ने कलम उठाया, वो कहते हैं जो शख्स कल्ब को काबा करार देता है, जो शख्स, फिर ऐसा से बोल रहा हूँ, दिल को काबा करार देता है, जो लाजिम नहीं, हर एक के बस की बात नहीं ना। बहुत शुक्रिया हुजूर, जिसको ये जो समझ आ गई। अगला खिताब होगा इंशाअल्लाह कुरान की वो आयत, मेरा मोहम्मद जो दे दे। जो शख्स कल्ब को काबा करार देता है, अल्लाह उसी में अली उतार देता है। मेरा अर्ज करता हूँ, फिर अर्ज करता हूँ। जो शख्स कल्ब को काबा करार देता है, अल्लाह उसी में। अच्छा, ये पता है आपको, जहाँ काबा बन जाए वहाँ बुत नहीं होते। नारा तो आपने बड़ा खूबसूरत लगाया हुजूर, हौसला अफजाई तो आपने बड़ी खूबसूरत फरमाई, मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इस बात को भी ज़हन नशीन रखना, जहाँ ये हो वहाँ बुत नहीं। और बंदे कहेंगे शाह जी हमने कोई दिलों में कोई पत्थर की मूर्तियाँ बना रखी हैं। हजूर ऐलान करके जा रहा हूँ, मेरा दिल नहीं था, पता नहीं कहाँ से घूमते घूमते बात आ गई, ज़हन में इरादा कुछ और था और पढ़ूंगा, लेकिन बात आ गई तो फिर संभालना। ये तोहफा है आपके लिए, अमानत है आपकी। सैयद कह के जा रहे हैं, लिखना लोहे दिल पे, जिंदगी के हर मोड़ पे, हर सांस में, एक लम्हे के लिए भी कोई चीज बंदे को अली से दूर कर दे, वो बुत है। बहुत शुक्रिया। एक लम्हे के लिए भी बंदे को, वो चाहे गुस्सा हो, वो चाहे नाशुक्री हो। बहुत शुक्रिया। बस आप भी बाकी खुद माशाल्लाह आप समझदार हैं। एक और नज़म कसीदा सुनो, इमाम फरमाते सुना। नहीं माजत खाओ, मेरी सुर ही नहीं है। आप तो सुरों के आशिक है ना। सुर भी एक बड़ा बेहतरीन अंदाज है पैगाम पहुंचाने का, अच्छी बात है, होना चाहिए, मगर सुरों में भी मकसद हो। जैसे आप सुनते हो, अक्सर मेरे 2 भाई बैठे हैं, इनके भाई माशाल्लाह मिंबर पे आते हैं, मुझे अभी पता चला कि ये उनके भाई हैं, तो एक कसीदा पढ़ते हैं। कसीदा पढ़ते 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 कहते हैं तवज्जो, मक्ता पढ़ने लगा हूँ। मक्ता ये निचोड़ है, पूरी नज़म का निचोड़ है। अल्लाह भी हमें रोज़ कहता है तवज्जो, आदम भेजा था, नूह भेजा था, इब्राहिम भेजा था, मूसा, ईसा, यहया, ज़िक्रिया, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, मुज्तबा, सारे भेज दिए। तवज्जो, अब मैं मक्ता महदी भेजने लगा। बात आ गई, मैंने कहा चलो आज कर, मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खुदा भी हमें बहुत शुक्रिया।
اس لیے میں مومنوں کو کہتا ہوں منبر کے سامنے آ کے سنا کرو اور سن کے عہد کیا کرو وہ تھا میں بنوں گا، خالی سن کے نہیں جانا۔ جیسے میں اکثر منبر پہ مثالیں دیتا ہوں، وہی بھائی انصر سے پوچھے کیا کرتے ہیں، یہ فرمائیں گے میں نوکری کرتا ہوں۔ پوچھیں گے کیوں، کہیں گے نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا، تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا، پھر ٹرسٹ میں بھی حصہ ڈالوں گا، امام بارگاہ بنواؤں گا، مسجد بنواؤں گا، لنگر، یہ مستقبل ہے، گا۔ انصر کے بھائی سے پوچھو کیا کرتے ہیں، کہنے لگے سید میں کاروبار۔ کیوں کرتے ہو، کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا، منافع کماؤں گا تو گھر کے معاملات چلاؤں گا، بل دوں گا۔ رات کو کیوں سوتے ہو، صبح اٹھوں گا، کام پہ جاؤں گا۔ بچے کیوں پڑھاتے ہو، پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنیں گے۔ مجلس پہ کیوں جاتے ہو، حر بنوں گا۔ مہربانی، اتنی مثالیں صرف اس لیے دی ہے یار، بھی بہت شکریہ۔ میں بھی حر بنوں گا، میں بھی حبیب بنوں گا، میں بھی سلمان بنوں گا۔ ہو سکتا ہے شاہیوال پیر صاحب، پیر انتخاب شاہ جی، آج پہلی ملاقات ہے، برادر عزیز وقار نے بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا سیدزادہ۔ ہو سکتا ہے آپ کا شاہیوال آپ سے پوچھے، منبر پہ آپ کا بھائی سید آیا تھا، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، اگر ہور بن نہیں گئے، پہلے تو ہم بن ہی نہیں سکتے، کہاں ہور اور کہاں ہم۔ کہنا میرا سید کہہ کے گیا تھا اگر ہور نہیں بن سکتے آؤ مل کے امام کو کہیں امام بارگاہ کا دروازہ بند کر دے۔ دروازے کا کھلا رہنا دلیل ہے، بن نہیں سکتے، بنانا چاہتا ہے۔ اچھا جی، اگر ہم ہور بن گئے تو اس ہور اور ہم میں فرق کیا ہوگا؟ لو جی انتخاب، یہ بھی میں پہلے ہی بتاتا جاؤں۔ کوئی پوچھے نا اگر ہم بن گئے اس ہور میں اور ہم میں فرق کیا؟ حضور بتا دینا، سید کہہ گیا تھا دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا۔ مہربانی 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 مہربانی۔ اشارہ آ گیا، ادھر سے فون پہ فون آ رہے ہیں، انتظار کر رہے سرگودا والے۔ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ ہاں بچوں، آتا ہوں میں اس بات پہ بھی تھوڑا سا اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن وہ بات رہ نہ جائے۔ سرکار اور نظم اور قصیدہ سنا، فرماتے ہیں سنا۔ اس نے دوسری نظم اور قصیدہ پڑھا، بھائی انصر سرکار نے پھر حکم فرمایا جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے آ۔ 20,000 زانوں کے ساتھ رکھی ہیں، تھیلی کو دیکھتا ہی نہیں، صرف اسے دیکھتا ہے جس کا دیکھنا عبادت ہے۔ میں شیعوں کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے علی ہیں، بے مہربانی حضور، انہی کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھنا عبادت۔ مکمل کیا، سرکار میرا دل ہے ایک اور سناؤں، فرمایا سنا۔ اب جی تیسری نظم اور قصیدے کا سر کے بغیر میں ایک مصرع عرض کر کے جا رہا ہوں، کہتا ہے حمد ہے اس خالق کے کونین کی جس نے مجھ جیسوں کو، کہ جو ان جیسوں کے سامنے بیٹھ کر کے جن کے نام کے سہارے زمین و آسمان قائم ہیں، مجھ جیسے کو اپنے سامنے بٹھا کے ذکر کا موقع دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ بہت شکریہ۔ نظم قصیدہ مکمل، بادشاہ نے فرمایا غلام کو جاؤ 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے آؤ۔ انصر بھی بس بات مکمل کروں، 10,000 کی اور 30,000 اشرفیوں کی تھیلی قمیت اسدی کے زانوں کے ساتھ۔ سرکار اجازت ہے؟ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، لیکن قمیت ہم نے تجھے کچھ دیا ہے، تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ کہتے جی آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، آپ سردار ہیں، آپ زمانے کے امام ہیں، آپ آل ان آل حاکم ہیں، آپ ایک وقت میں اللہ کے عدل کے مطابق ہر جگہ موجود ہیں۔ بچوں میں چلو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا، جو چھوٹے بچے بیٹھے ہو، مطلب ٹین ایجر بیٹھے ہو، بیٹا کوئی تم سے پوچھے نا تم زمانے کے امام کی بات کرتے ہو، مہدی کی بات کرتے ہو، مہدی کی بات، وہ موجود ہے وہ موجود ہے وہ موجود ہے، تو کیا دلیل ہے؟
بچوں تحفہ ہے، میں نے تو انصر بھائی کو کہا تھا زمانے کے امام کے حوالے سے کچھ سوالات یہاں چٹے بھیجنا، میں اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن کوئی بات نہیں، آج تمہیدی تعارفی گفتگو تھی، اتنا ہی سنبھال لو تو بڑی بات ہے۔ کوئی تم سے پوچھے کیا دلیل ہے، تم کہتے ہو وہ ہے، ان کو کہنا ایک کام کرو، کہیں گے کیا؟ ان کو رات کو سونے سے پہلے مصلی بچھاؤ، اللہ کی بارگاہ ایک عرضی کرو، خداوند عالم تو عادل ہے، تو نے کسی کو وقت معلوم تک بھٹکانے کی اجازت دی تھی، محشر کے دن ہم سے نہ پوچھنا، کیونکہ عادل تو وہی ہوتا ہے جو بھٹکانے والا بھی بھیجے بچانے والا بھی بھیجے۔ مہربانی مہربانی، تھوڑی سی دیر ہو گئی صاحبال کو، بہت شکریہ، اشارہ تر میں عرض کر گیا، سنبھالیے۔ لو جی سرکار اجازت، فرماتے میں کون ہوں؟ آپ امام ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ سردار ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، آپ مولا ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ اس وقت دستار امامت کے وارث ہیں، تو یہ بھی پتہ ہے ہم جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، جی سرکار جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ بڑا منفرد واقعہ سہیوال والو تمہارے نصیب میں آیا ہے، یقین جانی بھائی انصر میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، بادشاہ نے ہی کرم فرمایا۔ فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے ہم جس کو دیتے ہیں لیتے نہیں، جی مولا۔ فرمایا ہم نے دی تو تو نے لیا کیوں نہیں؟ انصر بھائی ادھر دیکھیے گا، کوئی بات ہے سوال؟ بھیج دیں، کوئی پریشانی نہیں، بھیج دیں، کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے بتانا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ہاں ہاں رجب پہ تھوڑا سا، میں رجت پہ ویسے تو سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ گفتگو میں نے رجت پہ کی ہے، لیکن اگر حکم ہے تو سنتے جاؤ۔ رجت رجع، اٹھنا پلٹنا پھر واپس آنا، قیامت سے پہلے صاحب رجت کا آنا اور مومنوں کا قبروں سے اٹھنا، جن کا دل ہو اٹھایا جانا، جن کا دل نہ ہو قبروں میں خدا کی طرف سے لٹا کے ان کو رجت دکھانا۔ خوش نصیب کی قبروں پہ امام کا آنا، اٹھا کے تلوار کا دینا، اللہ کی طرف سے تلوار کا آنا، نوکر کا نام بما ولدیت لکھا ہونا، حلالی ہونے کا ثبوت ہونا۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی 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 حضور، آگے کہیں گے اٹھ اللہ کے امر سے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس، یہ دیکھ خدا نے تیرے لیے تلوار بھیجی۔ معصوم فرماتے ہیں نام بما ولدیت، خدا بھیجے گا۔ کتنا خوبصورت ہے امام کا سپاہی، یا تلوار علی کے لیے آئے یا مہدی کے نوکر کے لیے۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں انصر بھائی میں پہلی دفعہ کیا بات کر گیا ہوں۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اوپر ایک بندہ آیا نا، تو وہ کہہ رہا ہو آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، آپ لوگ کہتے ہیں میرے مولا کی تلوار عرش اتوائی عرش اتوائی، اوپر کوئی لوہار کی بنی ہوئی دکان ہے، عرش تلوار آئی۔ بندہ بڑا سمجھدار تھا، خطاب کے بعد باہر نکلا، کہنے لگا میں باہر آ رہا ہوں، تو جو سوال ہے پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا باہر گیا، کیا سوال تھا؟ انہوں نے کہا تو ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہے میرے مولا کی تلوار عرش تو آئی، عرش پہ کوئی لوہار کی دکان تھی، مجھے قرآن سے ثابت کر۔ آگے بھی محبت والا کمال شیعہ تھا، لڑا نہیں، کہنے لگا بسم اللہ، کھول قرآن، پہلے تو ایک چیز ثابت کر پھر میں تلوار دکھاتا ہوں۔ کہنے لگا جی بتا میں کیا ثابت کروں، میں قرآن پہ عبور رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے مجھے وہ ریوڑ دکھا جہاں نبی کا دمبا آیا تھا۔ بہت شکریہ۔ مومنوں کے مسکرانے کا دن رجت، آل محمد کے گھر سے غم ختم ہونے کا دن رجت، حسین کے زخمی جگر کے ٹھنڈے ہونے کا دن۔ سوال یہ تھا کہ جو غیر شیعہ کے اعتراضات اس پہ اس حوالے سے دیکھیں جی، غیر شیعہ کے تو بہت سارے اعتراض ہیں، ساری زندگی بھی آپ جواب دیتے رہو گے، انہوں نے نہیں ماننا، ان کو ایسے ہی منواؤ جیسے میں نے کہا ہے۔ ہاں، قیامت سے پہلے
قرآن میں بھی ایک جگہ سے زیادہ جگہ تذکرہ ہوا، اگر کئی سال بعد ایک گدھا واپس قرآن کہتا ہے اپنی اصلی حالت میں کھڑا ہو گیا، تھا نہیں، یہ دلیل ہے وہ چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ ہم کیا کہیں؟ ویسے تو اہل سنت کتب میں بھی تھوڑا سا تذکرہ ہے، مجھے حکم دیجیے گا میں جب آؤں میں صرف اسی پہ انشاءاللہ گزارشات پیش کروں گا۔ تذکرہ ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہمارے اہل سنت کچھ لوگوں نے سرکار کے آج سے 1100 سال پہلے دنیا میں آنے کے بارے میں لکھا ہے۔ حسن عسکری کا بیٹا دنیا میں آ چکا ہے، کئی تو کہتے ہیں پیدا ہوگا، وہ کہتے آ چکا ہے، ہیں چند زیادہ نہیں، وہ کہتے ہیں آ چکا ہے، وہ کہتے ہیں آگے انہوں نے کہتے ہیں ہمارے اہل سنت نے پوچھا یار وہ آ چکا ہے، صدیاں ہو گئی، وہ کیسے زندہ ہے؟ ایک ہو کے زندہ ہو۔ آگے انہوں نے خود لکھا اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے، اگر خدا چاہے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ بقایا رکھ سکتا ہے، خضر کو رکھ سکتا ہے، الیاس تو اللہ کل شیء قدیر چاہے تو وہ انہیں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ خیر اور بھی بڑی بڑی دلیلیں ہیں، میں بس بات مکمل کرتا ہوں۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں حضور، اس حوالے سے میں حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ سرکار کا صدقہ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں گا، بس بات رہ نہ جائے۔ سرکار نے فرمایا ہم نے تجھے تھیلیاں دی، ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ ہم نے دی۔ جواب بڑا کمال ہے۔ جواب سنانے سے پہلے میں علی بادشاہ کی زبان سے نکلے ہوئے خطبے کا ایک جملہ موالیان حیدر کرار کو عرض کرنے لگا، لیکن اس خطبے کا یہ جملہ گزارش کر رہا ہوں کمیٹی انجمن ساہیوال رجسٹرڈ کی خدمت میں کہ یہ جملہ آپ نے جہاں جہاں ممکن ہو ایک پینافلیکس پڑھنے والوں کے سامنے اور باقی سننے والوں کے دائیں بائیں طرف لکھوا کے لگوانا ہے، جو علی بادشاہ نے کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے اٹھ کے فرمایا میرا بیٹا اس تخت پہ بیٹھے گا، خطبہ دے گا۔ علی بادشاہ نے پہلے بتا صرف خطبے کا وہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں لکھ کے ہر جگہ لگاؤ، سرکار جب آئیں گے نا ساہیوال والوں بس اجازت لینے لگا ہوں، سرکار فرمائیں گے بھائی انتخاب جی دیکھیے گا، سرکار فرمائیں گے دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ یہ پینافلیکس یہ اس پہ پینٹر سے جیسے بھی لکھوا سکو لکھوانا، جہاں جہاں ممکن ہو ہر بارگاہ لکھوانا، تاکہ دنیا خواب غفلت میں سو نہ جائے۔ پوچھنے والے نے پوچھنا ہے ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ لو جی یہی جملہ ذہن میں رکھنا، بس آخری جملہ تقریر کا میں نے جو عرض کیا، سرکار نے فرمایا تو نے تھیلیوں کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ یہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے حجت خدا آپ کا ایک کمزور نوکر آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، یہ قلم کس کا صدقہ عطا ہوا؟ آپ۔ یہ زبان کس کا صدقہ عطا ہوئی؟ آپ۔ یہ ہمت کس کا صدقہ عطا ہوئی؟ آپ۔ یہ حوصلہ کس کا صدقہ عطا ہوا؟ آپ۔ سرکار سارا کچھ آپ کا صدقہ ہے، میرا کمال تو ہے نہیں۔ اگر میں نے آج تھیلیوں کو اٹھا لیا کل تو مودت کا جواب کیا دوں گا؟ مہربانی 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 حیدری، تھیلیوں کو اٹھا لیا کل کو مودت کا جواب کیا دوں گا؟ ایک تحفہ تمہارے لیے آیا ہے، تم سب کے لیے دعا ہے۔ دعائیں تو ہمارے مکتب کی ساری کمال ہیں، لیکن ایک دعا بھائی انصر با کمال ہے، نام ہے دعائے عہد۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، بادشاہ معظم فرماتے جو دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا یا ہوئی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ وہ دعائے عہد لاہور سے تمہارے پاس چل کے آئی ہے، کوشش کرنا ترجمے کے ساتھ پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ کوئی ہدیہ نہیں، صرف لاہور والوں نے 19 سال سے انصر بھی میری ڈیوٹی لگائی، ہر ممبر تقسیم کرتا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں چھپوائے بیٹھے،
مجھے کہتے سید لیتا جا. میں کہتا ہوں تمہارے حق میں دعا کروا دوں. کہنے کہ شاہ جی تیرے سے عشق سیکھا ہے, اگر امام کی دعا نہ ہوتی ہم چھپواتے کیسے؟ عشق ہے جی, وہ لے لیجئے گا, ہم دے کے جائیں گے, کوشش کیجیے گا, ضرور پڑھیے گا, قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. سرکار جب اٹھائیں گے گفتگو ہوگی, وہ وقت نہیں. انتخاب بھائی ایک لمحے کے لیے بندہ بندی دائیں بائیں ضرور دیکھیں گے. رجت سرکار فرمائیں گے ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے؟ سرکار وہ میرا باپ کہاں, میرا بیٹا کہاں, جو دفنانے آئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ میرے بھائی, میرے ماموں, میرے نانا, میرے دادا, میرے چاچا, میرے کزن, وہ کہاں چلے گئے دفنانے آئے تھے؟ مسکرا کے فرمائیں گے تو میرے کر رہے, اگر تیرے ہوتے تو یہاں ہوتے. فرمائیں گے پہچان اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہے. بہت شکریہ. تلوار انعام میں دے گا, کہے گا آؤ چلے. ظالموں سے پوچھیں میری دادیوں کا قصور کیا تھا. آؤ ان ظالموں سے پوچھیں میرے اکبر کا قصور کیا تھا, میرے اصغر کا قصور کیا تھا, میرے قاسم کا قصور کیا تھا. آؤ ان ظالموں سے پوچھیں محمد کی بیٹی کا قصور کیا تھا. اللہ اکبر. کوشش کیا کرو, معاشرے کا رواج ہے, سہیوال والو عزادار ہو, کہیں بھی کوئی چلا جائے نا افسوس وارث کے پاس جا کے کرتے ہو, یار تیرے فلاں جانے والے کا بڑا ارمان ہے. کوشش کیا کرو زمانے کے امام کو کہا کرو مولا تیرے گھر کے بکھرنے کا بڑا ارمان ہے. سارے شہزادوں کا درد, سارے شہزادوں کا غم, لیکن جو ہی شہزادیوں کا آئے نا ذہن میں پھر دھا مار کے رویا کرو. ضروری نہیں کوئی پڑھنے والا ہو تو رویا کرو, اکیلے بیٹھ کے بھی کہا کرو مولا غیرت مند کو دربار برداشت نہیں ہوتے. اللہ اکبر. 12 محرم ہے, بس 12 محرم ہے. نانے کے مزار پہ رات کو آنے والیاں کوفے آ گئے. 2 دفعہ شہزادیاں کوفے آئیں. سن بیٹھے ہو, یاد دہانی کرانا مقصود ہے. انتخاب بھائی پہلی دفعہ اس وقت جب علی بادشاہ نے حسن مولا کو کہا تھا حسن میرا دل ہے میری بیٹیاں میری زندگی میں ایک دفعہ کوفے آئیں, لیکن میری شہزادیوں سے پوچھ لینا اگر ان کا دل ہو, اور حسن اگر دل بن جائے نا میرے کچھ احکامات ہیں, یہ ذہن نشین رکھنا. میرا لال, میرا پہلا حکم ہے سفر دن کو نہ کرنا, رات کو کرنا. شرم و حیا والی باہر آ رہی ہے. دن کو حسن لال سفر نہ کرنا. دوسرا میرا حسن لال کوشش کرنا تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد محمل کا پردہ ہٹا کے پوچھنا تھک تو نہیں رہی ہے. پہلی دفعہ باہر نکل رہی ہے کہیں تھک نہ جائے, پوچھنا تھک تو نہیں. میرا حسن لال پردوں کی ڈیوٹی میرے عباس کو دینا. اور میرے حسن لال جب قافلہ چلے نا اس وقت دائیں بائیں آگے پیچھے سواریاں رکھنا. ہو سکتا ہے کوئی تیز گھوڑے سوار پیچھے سے آ جائے, کم از کم کوئی روکنے والا تو ہونا. آگے نہ آنا, شرم و حیا والی آ گئے, کوئی روکنے والا تو ہونا. حسن لال کوفے کے باہر جب پہنچ جاؤ مجھے اطلاع دینا, میں بیٹیوں کو لینے خود آؤں گا. سفر شروع ہوا. شہزادیوں نے بابا کے امر پہ امادگی کا اظہار فرمایا. سفر شروع ہوا. بس 2 یا 2.5 منٹ. اتنی پردے کی ڈیوٹی دی عباس نے, اتنی ڈیوٹی دی. کبھی گھوڑا دوڑا کے دائیں, کبھی گھوڑا دوڑا کے بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. ایک ایک سوار جو جس کو ڈیوٹی لگی تھی ان کو کہتے خیال کرنا, الرٹ رہنا, میری آقا زادی کے قدم باہر آ گئے ہیں, خیال کرنا کوئی تیز نہ آ جائے, کسی کو کیا پتہ باہر آنے والی کون ہے. کوشش کرتا عباس, جب شہزادی کو اتارنا ہوتا نا سرکار پہلے ہاتھ آگے کرتے ہیں, پھر زانو آگے کرتے ہیں, پھر شہزادی کا قدم نیچے آتا. اسی طرح جب سوار کرانا ہوتا پہلے زانو پھر ہاتھ, پھر آقا زادی سوار ہوتی. شہزادی جب خیمے میں چلی جاتی یا شہزادی جب محمل میں بیٹھ جاتی, عباس جلدی جلدی سر سے امامہ اتار کے
قدموں کا نشان مٹا دیتا، جتنے بھی قدموں کے نشان مٹا دیتا۔ کسی نے پوچھ لیا غازی یہ قدموں کے نشان مٹانے کا کیا راز ہے؟ رو کے کہتے میری غیرت گوارا نہیں کرتی میری آقا زادی کے قدموں کے نشان پہ کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ چھوڑ دیا سارا مضمون، کوفے کے باہر سرکار علی بادشاہ کو اطلاع ملی شہزادیاں آ گئی ہیں۔ سرکار خود بنفس نفیس تشریف لے کے آئے۔ حکم تھا کوفے کے مردوں کو باہر نہ نکلنا، عورتیں تیاری میں بھی تھی، استقبال میں بھی تھی۔ انصر بھائی سرکار عباس آگے کھڑے ہیں، علی بادشاہ آئے۔ علی بادشاہ نے آتے ہی بیٹی کے محمل کا پردہ ہٹا کے پہلا سوال کیا شرم و حیا والی تھک تو نہیں گئی؟ شہزادی نے رو کے کہا بابا سفر واقعی طویل تھا لیکن آپ کی زیارت نے ساری تھکاوٹ ختم کر دی۔ اچھا شہزادی آؤ میں تمہیں کچھ دکھاؤں۔ علی بادشاہ نے ناکا کی مہار عروہ غفاری سے لے کر، پتہ ہے عروہ غفاری کون ہے؟ جو محبت علی میں کان اور آنکھیں قربان کر بیٹھا ہے، اس لیے علی بادشاہ نے کہا تو اس کو دینا آگے پکڑنے کا ساربانی کا عہدہ جس کو سنائی کچھ نہ دے، اس لیے ہو سکتا ہے میری بیٹیاں آپس میں بولیں کسی کے کان میں آواز نہ جائے۔ اور غفاری سے سرکار نے خود مہار لی، مہار لے کے علی بادشاہ چل پڑے۔ آگے دیکھیں عباس کھڑے ہیں ایک مقام پہ۔ عباس کیا ہوا؟ یہ جب غفیر عورتوں کا کیوں ہے؟ آقا اصل میں یہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ غازی بتاؤ کیا کہتی ہیں؟ آقا یہ کہتی ہیں ہم نے آقا زادی کی زیارت یہیں کرنی ہے۔ تو غازی کرنے دینا، آج مرد تو کوئی باہر نہیں نکلا، کرنے دینا۔ عباس کہتے ہیں آقا اصل میں جس مقام پہ یہ زیارت کرنا چاہتی ہے اصل میں یہ بازار ہے، مجھے غازی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، ایک خاص مقام پہ آ جائے وہاں زیارت کر لیں۔ علی بادشاہ رو کے کہتے ہیں غازی آج کرنے دے، کل تیری مرضی کرنے دے۔ علی بادشاہ بس مہار ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ فرماتے میری شرم و حیا والی یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں بازار ہے، یہ فلاں موڑ ہے۔ شہزادی آواز دے کے کہتے بابا یہ چیزیں تو بھائیوں کو بتائی جاتی ہیں۔ سرکار گریہ کر کے کہتے ہو سکتا ہے کوئی بچے ہی گا۔ جب کہا نہ بچے ہی نہ، بی بی نے سر پہ ہاتھ مار کے کہا واہ غربتا واہ غربتا۔ سرکار لے کے چلے مہار، بس ایک منزل اور بڑھاؤ۔ کوفے کی چھتوں پہ بیٹھی تھی سہیوال والوں عورتیں، ٹوکریاں لے کے بیٹھی تھی پھولوں کی۔ جو ہی شہزادیاں آئی نا انہوں نے پھول اٹھا کے شہزادیوں پہ جو ہی شہزادیوں پہ پھول پھینکے نا علی بادشاہ کھڑے کھڑے گریہ کرنے لگ گئے۔ سرکار نے عورتوں کو دیکھ کے کہا کوفے والیو میری بیٹیاں غور سے دیکھ لو، آج پھول برسا رہی ہو نا، کوشش کرنا اگر تقدیر انہیں دوبارہ کوفے لے آئے پتھر نہ مارنا، کہیں یہ نہ ہو تم مجھے بھی بھول جاؤ۔ یہی شہزادی ہے جب کوفے پہنچی نا، علی کے صحابی نے کہا بی بی میرے لائق کوئی حکم ہے تو بتائیں۔ رو کے محمل میں کہتی ہے چاچا سہل راستہ بناؤ میں تھک گئی ہوں، راستہ بناؤ میری معصومہ تھک گئی ہے۔ سیالہ ملا زینہ ظالم وائی ابن کالم